الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ولا وزير له ونشهد أن محمدا سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى جميع الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد شباب أهل جنة الحسن والحسين رواه الترمذي وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالسنة وسنة خلفاء الراشدين والمهديين رواه البخاري صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہو دیدہ عرب کے رہ گزیروں سے کوئی فاروق پیدا ہو مساوات و عدل کا زمانہ بھر میں چرچا ہو اندھیرے دور ہو جائیں اجالا ہی اجالا ہو بڑا غوا ہے پھر کے سر جہاں میں اہل باطل کا کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو میرے قابل احترام بزرگوں قرآن کریم کی ایک آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی اور ایک دو حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام کی آپ کے سامنے بیان کی میرے دوستو اللہ جل جلالہ نے اپنے عظیم کلام میں فرمایا کہ جو لوگ میری راہ میں شہید ہو جائیں قتال کریں ان کو مردہ مت کہو بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے یرزقون فرحین اس دنیا سے بہت اچھا رزق ان کو قبر میں دیا جاتا ہے میرے دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لاڈلے نوازوں کے متعلق فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ الحسن والحسین و شباب اہل جنہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں میرے دوستو پچھلے جمعے ہم نے شہدائے کربلا کے متعلق تھوڑی سی بات کی تھی وقت مختصر تھا لیکن آج امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے سب سے پہلے نظر ڈالیں گے کہ ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخی پیدائش کے متعلق علماء کرام نے لکھا ہے کہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری اور 625 عیسوی میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری 5 شعبان کو پیدا ہوئے 4 ہجری اور 5 شعبان کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نام حارب رکھا، حارب۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو ان کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حارب نام رکھا تھا، حارب۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تھی تو تب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام حارب رکھا تھا۔ اور محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تھی، ان کا بھی نام انہوں نے حارب رکھا تھا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام حارب رکھا، حارب کے عربی معنی میں، عربی لغت میں حارب کا معنی ہے لڑائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی لاڈلی بیٹی کے گھر تشریف لائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، تو پوچھا فاطمہ اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا اس کا نام حارب رکھا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ حارب کے معنی تو لڑائی ہے، اور میرا بیٹا ایسا ہو کہ جس کا نام لڑائی ہو میں برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام رکھا ہے۔ ایسے امام محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو ان کے متعلق بھی یہی جملہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حارب نام نہیں، محسن نام رکھا ہوگا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پیدائش ہوئی تو ان کا بھی نام پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن رکھا۔ اس وقت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو نام حارب رکھا، اور جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو ان کا بھی، لیکن ان تینوں موقعوں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر تینوں ناموں کو تبدیل کر دیا۔ ایک کا نام حسن رکھا، دوسرے کا نام حسین اور تیسرے کا نام محسن رکھا، اور فرمایا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹے تھے۔ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹے تھے۔ 3 بیٹوں میں سے ایک کا نام مبشر تھا، ایک کا نام شبیر تھا، ایک کا نام بشیر تھا۔ میں نے بھی اپنے نواسوں کے نام ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کے نام کے وزن پر رکھے ہیں۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے 7 دن بعد، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے 7 دن کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان دی، خود آ کر عقیقے کا حکم بھی دیا۔ حضرات حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے عقیقے میں ایک بھیڑ ذبح کی گئی، ایک بھیڑ ذبح کی گئی۔ حضرات حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلت کتابوں میں ذکر ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے متعلق کئی کتابیں، کثیر تعداد میں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نانا سب سے اعلیٰ ہے، تو حسین کیوں نہ اعلیٰ ہوگا؟ جس کا نانا سب سے اعلیٰ ہو وہ کیوں اعلیٰ نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس کا نانا سب سے اعلیٰ ہے، اور جس کا نانا سب سے اعلیٰ ہو تو نواسا بھی سب سے اعلیٰ کیوں نہ ہو؟
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلیٰ ہونا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہونا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ہونا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا ہونا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلندی کا ہونا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا ہونا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا میں سب سے اعلیٰ اور اونچا ہونا نواسے کے طور پر اس لیے ہے کہ اس کا نانا سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اعلیٰ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گلی سے گزرے وہ گلی سب سے اعلیٰ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس علاقے میں آئے وہ علاقہ سب سے اعلیٰ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مہینے میں آئے وہ مہینہ سب سے اعلیٰ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مدینے میں آئے وہ مدینہ سب سے اعلیٰ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کعبہ میں آئے وہ کعبہ سب سے اعلیٰ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کتاب بھیجی گئی قرآن کریم وہ کتاب سب سے اعلیٰ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس خاندان میں تشریف لائے وہ خاندان سب سے اعلیٰ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ماں کی گود میں آئے وہ ماں سب سے اعلیٰ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس باپ کے گھر آئیں وہ باپ سب سے اعلیٰ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھر کا دولہا بن کر آئے وہ گھر سب سے اعلیٰ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پتھروں پر قدم رکھے وہ پتھر سب سے اعلیٰ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمین پر قدم رکھے وہ زمین سب سے اعلیٰ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کندھے پر قدم رکھے وہ کندھا سب سے اعلیٰ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس حجرے میں آرام فرمائے وہ حجرہ سب سے اعلیٰ، تو پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا ابو بکر کیوں نہ اعلیٰ ہو کے سب سے، عمر کیوں نہ اعلیٰ ہو سب سے، عثمان کیوں نہ اعلیٰ ہو سب سے، علی کیوں نہ اعلیٰ ہو سب سے، معاویہ کیوں نہ اعلیٰ ہو سب سے، طلحہ کیوں نہ اعلیٰ ہو سب سے، زبیر کیوں نہ اعلیٰ ہو سب سے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ اعلیٰ ہو، پھر سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اعلیٰ کیوں نہ ہو، اگر پیغمبر سب سے اعلیٰ ہے تو اس کے نواسے سب سے اعلیٰ کیوں نہ ہو، اس کے نواسے سب سے اعلیٰ کیوں نہ ہو، یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اعلیٰ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اعلیٰ، محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اعلیٰ، میرا نبی سب سے اعلیٰ، تو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے وابستہ ہو گیا تو وہ سب سے اعلیٰ کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں، تم بات لوگوں کی کرتے ہو، میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو قرآن سے بتاؤں گا کہ آقا علیہ السلام نے اپنے نواسوں کے عقیقے میں 2 بیڑے کیوں ذبح نہیں کی، 2 بیڑے ذبح کی، وہ بھی قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤں، وہ بھی قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے فاطمہ، حسین اور حسن جب ان کا عقیقہ کیا گیا تو سر کے بالوں کے برابر چاندی خیرات کی گئی۔ جب عقیقہ کیا گیا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، دونوں کا، تو اس وقت پھر بالوں کے برابر چاندی خیرات کی گئی، تاکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے سروں سے آفتیں ٹل جائیں۔ اور ایک بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ
حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دائی کون آئی تھی؟ اس عورت کا کیا نام ہے آخر؟ اس کا ہمارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کون تھی۔ اس دائی کا نام کیا تھا؟ وہ دائی وہ تھی جو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کی۔ اور پھر بعد میں جنگ موتا میں جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بابی کا نکاح سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا، فاطمہ بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تھی فاطمہ بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ اور جس وقت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو اس وقت یہ امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، ان کی بیوی تھی۔ اور دائی کس کی بنی؟ دائی کس کے لیے بنی؟ حضرت حسن اور حسین کے لیے بنی۔ آج لوگ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں۔ آخر بتاؤ تو صحیح، حسن اور حسین نے کس کے ہاتھوں میں جنم لیا تھا؟ ابتدا کس کے ہاتھ میں ہوئی تھی؟ ابتدا کہاں ہوئی تھی؟ اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے وقت یہ دائیا، یہ خدمت سر انجام دینے والی عورت کون تھی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ آسمہ بنت امیس یہ کون تھی؟ سب سے پہلے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اور جنگ موتا میں جب وہ شہید ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نکاح خود ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پڑھایا۔ میرے دوستو، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہما کا آپس میں تعلق کیوں نہ ہو؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے بڑی محبت تھی، بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے تو نہیں فرمایا کہ سید شباب اہل جنہ الحسن والحسین، امام حسن اور امام حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جن کو جنت کی سرداری مل جائے ان سے افضل کون ہوگا اور ان سے اعلیٰ کون ہوگا؟ اور پھر فرمایا کہ یہ میرے دو بیٹے ہیں حسن اور حسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے یہ! ریحان الدنیا والآخرہ الحسن والحسین، دنیا اور آخرت کے پھول حضرت حسن اور حسین ہیں۔ ریحان الدنیا والآخرہ، حسن اور حسین دنیا اور آخرت کے پھول ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیسے ذکر فرمایا؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب، مجھے تیرے شہر کی گلیوں کی قسم، مجھے تیرے شہر کی گلیوں کی قسم، اے اللہ تو قسم اس لیے کھاتا ہے کہ تیرا کعبہ وہاں موجود ہے اس وجہ سے؟ فرمایا نہیں۔ یا پھر اس لیے قسم کھاتا ہوگا کہ وہاں مینا ہے؟ فرمایا نہیں۔ یا پھر اس لیے قسم کھاتا ہوگا کہ وہاں عرفات ہے؟ فرمایا نہیں۔ یا پھر اس لیے قسم کھاتا ہوگا کہ وہاں مزدلفہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ اے اللہ تو پھر میرے شہر کی گلیوں کی قسمیں کیوں کھائیں؟ تو فرمایا اس لیے کھائیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ اگلی آیات میں جواب دیا أَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تیرے نبوت والے نورانی قدم مکے کی گلیوں میں جب لگے تو مکہ کی گلیاں سب سے اعلیٰ ہو گئی، تو تیرے رب نے قرآن میں اس کی قسم کھائی لا اقسم بهذا البلد۔
اس لیے عرش والا خدا ان گلیوں کی مٹیوں کی قسم کھا رہا ہے. اس لیے تو علماء کرام نے نہیں لکھا کہ وہ آئے جن کی آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مسترد تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کی قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. جب آقا علیہ السلام کے متعلق اللہ نے اپنے عظیم کلام میں قسمیں کھائیں تو بتاؤ کہ میرا یہ نبی سب سے اعلیٰ کیوں نہ ہوگا؟ تو جب نبی سب سے اعلیٰ ہے تو اس کے نواسے سب سے اعلیٰ کیوں نہ ہوں گے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر. فرمایا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. اور پھر ایک جملہ دوسرا بھی حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو ان سے دشمنی کرتا ہے وہ میرے ساتھ دشمنی کرتا ہے، جو ان سے دشمنی کرتا ہے وہ میرے ساتھ دشمنی کرتا ہے. پچھلے جمعے میں نے ایک الفاظ حاجی صاحب کو کہا تھا کہ میں انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کو حدیث مبارکہ سے ثابت کر کے دوں گا کہ آقا علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا فرمایا تھا اور اہل بیت کی شان کیا ہے، ان کے ساتھ دشمنی کرنے والے کون ہیں اور کیا ہوں گے. فرمایا جو ان کے ساتھ دشمنی کرے گا وہ میرے ساتھ دشمنی کرے گا. جو ان کے ساتھ دشمنی کرے گا کس نے فرمایا؟ سردار دو جہان نے فرمایا. اور یہ کوئی جنگ اخبار کی خبر نہیں ہے بلکہ بخاری اور ترمذی کی حدیث ہے. بخاری اور ترمذی کی حدیث ہے. فرمایا کہ جو ان کے ساتھ بغض رکھے گا وہ میرے ساتھ بغض رکھے گا، جو ان کے ساتھ دشمنی کرے گا وہ میرے ساتھ دشمنی کرے گا. تو جنہوں نے ان کے ساتھ دشمنی کی تو انہوں نے اللہ پاک کے ساتھ دشمنی کی. جنہوں نے ان کے ساتھ آقا علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کرنے والا کون ہوگا؟ وہ تو رب کے ساتھ دشمنی کرے گا. تو پھر وہ کون ہوگا بتاؤ؟ اور اس کی ہلاکت کا ذریعہ کیا بنے گا؟ جس نے نواسے کے ساتھ دشمنی کی اس نے نانا کے ساتھ دشمنی کی، جس نے نانا کے ساتھ دشمنی کی اس نے اللہ کے ساتھ دشمنی کی، اور وہ غرق اور ہلاک ہو گیا، وہ غرق اور تباہ ہو گیا. میرے دوستو، اہل بیت کے فضائل اس وجہ سے نہیں آئے، حدیث مبارکہ مناقب سے بری پڑی ہوئی ہے. شمائل ترمذی جس میں مناقب ہیں، آقا علیہ السلام کی سیرت ہے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مناقب ہیں. تو ان مناقب کو کھولو تو بندے کو پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کے فضائل کیا ہیں. اللہ پاک نے ان کی خاطر اس کائنات کو پیدا کیا. اللہ پاک نے ان کی خاطر اس کائنات کو پیدا کیا. میرے دوستو، اس وجہ سے اللہ پاک نے قرآن کریم سے بتایا ہمیں کہ میرے محبوب جس شہر میں تو قدم رکھے وہ شہر سب سے اعلیٰ. میرے محبوب جس گلی میں تو قدم رکھے وہ گلی سب سے اعلیٰ. میرے محبوب جس پہاڑ پر تیرے قدم آئیں وہ پہاڑ سب سے اعلیٰ. میرے محبوب جس غار میں تیرے قدم آئیں وہ غار سب سے اعلیٰ. تا قیامت تک غار ہیرا اور غار سور کے چکر لگاتے رہیں گے یہ حاجی جن کے دل میں محبت ہوگی اور آقا علیہ السلام کی تاریخیں دیکھیں گے تو تا قیامت تک جاتے رہیں گے. پھر فرمایا میرے محبوب جس مہینہ میں تو آئے وہ مہینہ سب سے اعلیٰ. جس مہینے میں تو آئے وہ مہینہ سب سے اعلیٰ.
اور پھر فرمایا میرے محبوب جس مدینے میں تو آئے وہ مدینہ سب سے اعلیٰ، جس مدینے میں تو آرام فرمائے وہ مدینہ سب سے اعلیٰ، جس حجرے میں تو آرام فرمائے وہ حجرہ سب سے اعلیٰ۔ میرے محبوب جن ہونٹوں کے ساتھ تیرے ہونٹ لگے، جس ماتھے کے ساتھ تیرے ہونٹ لگے وہ ماتھا بھی سب سے اعلیٰ۔ اس ماتھے پر کیسے تلواریں چلائی گئیں، اس ماتھے پر کیسے تلواریں چلائی گئیں، کیسے تلواریں چلائی گئیں اس ماتھے پر۔ یہ تو تمہیں تاریخ ہی ان کی بتائے گی کہ کون سا ظلم ہوا، خون کی ندیاں بہائی گئیں، خون کی ندیاں، حالانکہ جن کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ میرے رب میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کرنا، میرے رب میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کرنا، اور جو ان کے ساتھ دشمنی کرے گا اس نے میرے ساتھ دشمنی کی۔ تو بتاؤ کہ جب نیزے پر چڑھ کر امام حسین نے قرآن سنایا تو وہ عالم کیا ہوگا، زمین اور آسمان کے فرشتے کیسے روئے ہوں گے۔ اس دن جو خون کی ندیاں بہائی گئیں، اس دن یہ عرش فرش، یہ سورج چاند، یہ ستارے، یہ ہوائیں، یہ سمندر، یہ دریا، یہ سب روئے ہیں اس دن، یہ سب روئے ہیں۔ اور ان کی یہ قربانی تھی، ان کی یہ قربانی تھی کہ آج ہم منبر رسول پر بیٹھے، ان کی یہ قربانی تھی کہ آج ہم منبر رسول پر بیٹھے ہیں۔ بعض لوگ یہ الفاظ کہتے ہیں کہ علماء نے کیا کیا ہے لوگوں کے لیے، بعض لوگ کہتے ہیں، تو میں پوچھتا ہوں کیا امام حسین عالم نہیں تھا؟ یہ کفریہ الفاظ ہے، کفریہ، یاد رکھو۔ جو شخص کہتا ہے نا اپنے منہ سے کہ علماء نے ہمارے لیے کیا کیا، تو تھوڑا سا کربلا کے میدان کو جا کر دیکھنا کہ علماء نے تمہارے لیے کیا کیا ہے، تھوڑا سا اس خون کو جا کر دیکھنا، ان 3 ماہ کے بچے خاندان رسول کے دیکھنا، اور پھر دیکھنا کہ علماء نے تمہارے لیے کیا کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا علماء نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، کہتے ہیں کہ مولوی حلوہ خور ہے اور مولوی دال خور ہے۔ یہ مولوی تم کہتے کس کو ہو؟ امام تھا کون؟ امام تھا کون؟ امام حسین تھا۔ اللہ کے خوف سے ڈرا کرو، یہ زمین تم پر الٹی ہو جائے گی۔ یہ یہود اور نصارہ کے الفاظ ہیں، یہ قادیانیوں کے الفاظ ہیں۔ یہ جو ہمارے ملک کا وزیر اعظم قادیانی، اس نے جو اسلام آباد میں آوازیں لگائی تھی کہ مولویوں نے کیا کیا ہے، مولویوں نے کیا کیا ہے، میں تمہیں کربلا کی تاریخ بتاتا ہوں، اور کھولو حدیث کی کتابیں کہ مولویوں نے کیا کیا ہے اسلام کے لیے۔ مولوی تھے تو آج تیری بیوی نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اگر مولوی نہ ہوتے تو تیری بیوی گلیوں میں ننگی پھرتی۔ مولوی ہے تو تم اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کر رہے ہو، اگر یہ مولوی نہ ہوتے تو میں تم سے پوچھ لیتا کہ تم نکاح کرتے ہو یا ایسے ہی آئے ہو دنیا میں۔ تم کہتے ہو کہ مولویوں نے کیا کیا ہے، مولوی تمہارے کان میں اذان دیتا ہے تو تب تمہیں پتہ چلتا ہے کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں۔ اور یاد رکھو کہ امام حسین کے کان میں امام الانبیاء، سردار الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ ان کے کان میں اذان کس نے دی تھی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ہم تو بات کرتے ہیں پھر تو قرآن اور حدیث سے کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث کی بات نہیں ہوگی، قرآن سے اور حدیث سے بھی بات ہوگی، اور بتاؤں گا آپ کو کہ اماموں نے ہمارے لیے کیا کیا ہوا ہے۔ یہ امام تھے، انہوں نے 3 اور 6 ماہ کے بچے قربان کیے،
تو تم آج اپنی ماں کو پہچانتے ہو اور اپنی بہن کو پہچانتے ہو۔ ان کے درمیان تمہیں فرق کس نے سکھایا کہ ماں کس کو کہتے ہیں اور بہن کس کو کہتے ہیں، بیوی کس کو کہتے ہیں، بیٹا کس کو کہتے ہیں، باپ کس کو کہتے ہیں، دادا کس کو کہتے ہیں، نانا کس کو کہتے ہیں؟ یہ نواسوں نے تمہیں دکھایا، یہ نواسوں نے تمہیں دکھایا کہ اپنے 3 ماہ کے بچے کربلا کے میدان میں شہید کیے، اور تمہیں دکھایا کہ نواسا اس کو کہتے ہیں، نواسا اس کو کہتے ہیں۔ بعض لوگ یہ الفاظ جو منہ سے نکالتے ہیں تو یہ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ امام اور مولوی کون تھے، عالم کون تھے؟ امام حسن اور امام حسین، امام حسن اور امام حسین۔ یہ جو تمہارے سامنے ہم حدیث مبارکہ بخاری اور ترمذی کی بیان کرتے ہیں تو ہمیں کس سند سے یہ حدیثیں پہنچی ہیں؟ بار یہ شجرہ اور سند لگی ہوئی ہے، نماز کے بعد تھوڑا دیکھ لینا اس کو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسے شروع ہوئی ہے، اور ہمارے شیخ پیر و مرشد حضرت مولانا شیخ الحدیث سعید اللہ شاہ دامت برکاتہم العالیہ پر کیسے ختم ہوئی ہے۔ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ علماء کون ہیں، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ علماء کون ہیں۔ یہ حدیث جو آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں تو یہ انہی کی وجہ سے ہم تک پہنچی ہے، جنہوں نے اپنے 3 اور 6 ماہ کے بچے قربان کر دیے، خود سولی پر لٹکے اور قرآن سنایا، اور اس وقت اس ہونٹوں اور اس ماتھے پر تلواریں اور خنجر اور تیر لگائے گئے، جن ہونٹوں نے اس کا بوسہ لیا ہوا تھا، جن ہونٹوں کی خاطر، جس جسم اور جس انسان کی خاطر اللہ پاک نے انسانیت کو پیدا کیا، جس کی خاطر اللہ پاک نے انسانیت کو پیدا کیا، محسن انسانیت کون تھے؟ انبیاء کے سردار کون تھے؟ امام الانبیاء کون تھے؟ امام الانبیاء کون تھے؟ یہ بعض لوگ جو بکواسات کرتے ہیں منہ سے کہ امام ایسے اور امام ویسے، یہ امام کا لفظ اپنے منہ پر مت لایا کرو، ورنہ تم حدیث کی خلاف ورزی کرتے ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، قرآن کی خلاف ورزی کرتے ہو۔ امام حسین کون تھا جس کے متعلق اللہ پاک کے محبوب نے ایسا عظیم الفاظ فرمایا کہ میرے رب میں حسین سے محبت کرتا ہوں، میرے رب میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اندازہ لگاؤ، جس سے میرا رب محبت کرتا ہے، یہ امام کا لفظ تو لگا اس کے ساتھ ہے، یہ امام جو تمہاری مسجد کے بنتے اور تمہیں جماعت پڑھاتے، یہ تو آئی ہی اسی سند سے ہیں، یہ تو آئی ہی اسی سند سے ہیں۔ تو سند کے متعلق ہماری زبانوں پر کیسے بکواسات ہوتے ہیں کہ مولوی یہ اور مولوی وہ، امام یہ اور امام وہ۔ تو امام تھا کون؟ امام حسین، امام حسین جس نے 3 اور 6 ماہ کے بچے قربان کیے۔ حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، یہ فقہ کی کتابیں جو ہم تک پہنچتی ہیں، یہ انہی لوگوں کی قربانیاں تھیں، انہی لوگوں کی قربانیاں تھیں۔ ورنہ آج ایک باپ ہے، ایک باپ اگر اس کے بچے کا ختنہ ہوتا ہے، صرف ختنہ، اور ختنے کے وقت ڈاکٹر اسے اگر تھوڑی سی کاٹ لگاتا ہے، کینچی کی یا بلیڈ کی تھوڑی سی کاٹ لگاتا ہے، اور ماں اور باپ کو رات کو نیند نہیں آتی ہے رات کو نیند ماں باپ کو، اور کیسی تکلیف، رات کو ماں باپ جاگ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اس بچے کا پاؤں نہ ہلے کہیں، یہ بچہ اپنے آپ کو زخمی نہ کر دے۔ بتاؤ کہ وہ خاندان رسول کے جو 3 اور 6 ماہ کے بچے تھے، جن کو اپنے باپ کے سامنے تیر اور تلواریں لگی، ان کا کیا عالم ہوگا؟ اور وہ تھا کون؟ خاندان رسول تھا، اہل بیت تھے، وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ آج جو تم اور میں مدرسے میں قرآن پڑھتے ہیں،
اور طالب علم یہ جو قاری بنتے ہیں، علماء جو حدیث کی کتابیں اور فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ انہی ہی لوگوں کی تو قربانیاں تھیں، یہ ان لوگوں نے تو قربانیاں کی تھیں۔ اور پھر ان کے ساتھ جو دشمنی کرے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے میرے ساتھ دشمنی کی۔ جو ان کے ساتھ دشمنی کرے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے میرے ساتھ دشمنی کی۔ تو اندازہ لگاؤ آج ہمارے اس معاشرے میں صحابہ کرام کی گستاخیاں بھی ہوتی ہے۔ وہ صحابہ جن کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسی تصدیق کیا کرتے تھے کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک حدیث مبارکہ میں کہ ایک مالک نے گائے پر سواری کی، گائے پر بیٹھ گیا، وہ گائے بولی اس شخص سے کہنے لگی، گائے بولنے لگی، گائے نے کہا کہ اللہ پاک نے مجھے سواری کے لیے پیدا نہیں کیا، مجھے دودھ دونے کے لیے پیدا کیا، مجھ سے تم یہ فائدہ لو، میں تمہاری سواری کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ صحابہ نے اس وقت اس بات پر تعجب کیا بہت زیادہ کہ بھلا گائے بھی بول سکتی ہے، گائے بھی بول سکتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں اور عمر اور ابوبکر بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا تو اس محفل میں نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھا اور نہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اندازہ لگاؤ کہ امام الانبیاء کو کیسے اعتماد تھا ان پر، اور ان کے متعلق محرم الحرام میں گالیاں بکی جاتی ہیں۔ جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے دوست ہیں، تو اندازہ لگاؤ کہ صرف دوست اور اس کے بعد تھوڑا سا یہ بھی دیکھو خاندان کا رشتہ کہ دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی ہیں، دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی عائشہ کا والد ہے، بی بی عائشہ کا والد ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی حفصہ کا والد ہے۔ دونوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں، بتاؤ۔ اور ان کے متعلق اگر بکواسات ہوں گی تو کل قیامت کے دن یہ لوگ کیسے اس کا سامنا کریں گے؟ اسی وجہ سے تو ان کو یہ سزائیں دنیا میں مل رہی ہیں۔ کبھی ہمیں بھی تو موقع دو، صرف اپنے آپ کو مارتے ہو، ہمیں بھی تو موقع دو کہ دیکھو ہم کیسے مارتے ہیں تمہیں، مارنے کا طریقہ تو ہم دکھائیں تمہیں کہ مارا کیسے جاتا ہے ایک دوسرے، صرف اپنے آپ کو ہی پیٹتے رہتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ان باتوں پر پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، بعد میں آپ کو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سنت ادا کرو۔